میں جدے میں ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، کیا میں ایک جانور عقیقے کا جدے میں اور دوسرا پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں؟ بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں، لیکن اگر ایسا بھی کریں گے تب بھی جائز ہے۔ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، استغفار زیادہ پڑھا کریں، اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، پر گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ میرے دوست نے آپ کو سلام کا معاشی حالات خراب ہے تو استغفار زیادہ پڑھے۔ میرا بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا دے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پر روزانہ اس کو پلایا کریں۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ برطانیہ سے کسی طلال کے والد نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ اگر حمام میں جانے کے بعد وہ جو انہوں نے ایک جھاگ سا مادہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ نے خواب دیکھا، اس میں یہ آنکھ اللہ اور رسول، بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر بچے دے دیے۔ اس وقت تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا، لیکن 3 سال ہو گئے ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ خدا اس کو حیا دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کی حدیث موجود ہے؟ ہاں بالکل حدیث موجود ہے، وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے، اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ تو حضرت عائشہ کو عذر تھا، ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا، وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا اور عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے۔ جو نابالغ ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ بہرحال اگر حجام داڑھی وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے، اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو عاجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ۔ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو۔ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کرے گی تو خاوند کو خوشی ہوگی۔ گورنمنٹ کے سوئمنگ سینٹر جو ہیں ان میں پیسے، مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ بینک کے علاوہ دکانوں سے قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ دوران احرام ٹشو سے ناک صاف کیا، خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، صرف ٹشو پر خون کا داغ ہے، بالکل کوئی دم نہیں ہے، بالکل آپ کا طواف صحیح ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا۔ بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا، شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔
قصاص اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہو تو علماء کے پاس جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروا لیں۔ ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سونا دینا چاہتی ہیں، دونوں کو برابر دیں۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا وہ بھی جائز ہے۔ یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے موت آئے، یہ کر سکتے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نہ تو ٹھیک ہے، تکبیر کہنا جائز ہے۔ اگر عدالت میں خلو لینے کے لیے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے، چاہے شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی۔ گانے کی طرز پر حضور پاک کی مدح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، ٹھیک نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ لے سکتی ہے، والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود ملے گا، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہر اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اذان ہو تو وہاں منع ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھائیوں نے خودکشی کی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ 4.5 سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا، صفا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی احکام ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کریں۔ بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے قرض لیا تھا، دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے۔ بعض جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے، نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن ہو گیا، ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر 3 صورتیں، تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آ جائے، پڑھ لے۔ اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا۔
یا تو وہ پہلے دے دیتا نا. ایک تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل والد صاحب حج عمرہ کر کے گئے ہیں، اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بلائیں، ان کا عمرہ کروائیں. بالکل. میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں. بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں. اگر دوران طواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں. بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں. لوگ جوتا پہن کے آ جاتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو آنا جائز ہے، پلید ہو تو ناجائز ہے. شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے. موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد، ان کا جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے.